السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کا شکر و احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پھر سے مجھے موقع دیا کہ میں پھر آج آپ لوگوں کے سامنے تفسیر القرآن پیش کر سکوں۔ یہ جو کتاب ہے بہت عظیم الشان کتاب ہے کہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ تو صرف قرآن کو پڑھنا مقصد نہیں ہوتا ہے، بلکہ قرآن جو ہم پڑھ رہے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ ہم سے کیا فرما رہا ہے اس کو جاننا ہم سب کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس قرآن کو جب پڑھیں تو اس میں سمجھنے کی کوشش کریں، اور کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا فرمایا ہے اور اللہ تعالیٰ نے کن آیتوں کو کس موقع پر نازل کیا گیا، اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے۔ کیونکہ ہم سرسری طور پر قرآن کو پڑھ لیتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اس میں لکھا کیا ہے، اللہ کیا فرما رہا ہے اس کی ہمیں پتہ ہی نہیں، ہمیں معلوم ہی نہیں ہوتا۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم پوری زندگی قرآن میں لگا دینا پھر بھی کم ہے، اس کا حق ہم ادا نہیں کر سکتے، اور اس قرآن کو ہم جتنا بھی سمجھیں کم ہے، اور اس کی تفسیر پوری زندگی بھی ہم پڑھیں تب بھی کم ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی مختصر سے جو زندگی ہے ہماری، اس میں ہم کتنے گناہ ہم سے سرزد ہوتے ہیں، تھوڑی دیر اگر ہم دین کو سمجھنے اور سوچنے میں لگائیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں کتنی کامیابی عطا فرمائے گا، دنیا میں نہیں تو انشاءاللہ آخرت میں اللہ تعالیٰ ضرور اجر دے گا۔ تو اس نیت سے آپ لوگ سننے کی کوشش کیا کریں اور میرے لیے بھی دعا کیا کریں۔ تو آج جو ہے آیت نمبر 85 سے میں شروع کر رہی ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس میں کیا فرما رہے ہیں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 85۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا بالآخرہ، یہ وہی ہے جنہوں نے مول لی دنیا کی زندگی آخرت کے بدلے۔ کن لوگوں کے بارے میں اللہ فرما رہا ہے کہ انہوں نے دنیا سے زیادہ آخرت کو ترجیح دی، انہوں نے خرید لیا، دنیا کو خرید لیا، دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں دنیا کو انہوں نے ترجیح دی۔ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ انہوں نے دنیا سے زیادہ آخرت کو ترجیح دی، آخرت سے زیادہ دنیا کو ترجیح دی، اور وہ یہ چاہتے تھے کہ ہمیں دنیا میں ساری چیزیں مل جائیں، آخرت میں ہمیں ملے یا نہ ملے اس سے ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تو ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، سو نہ ہلکا ہوگا ان پر عذاب اور نہ ان کو مدد پہنچے گی۔ یعنی کہ جب وہ اللہ تعالیٰ کے روبرو ہوں گے اور کل قیامت کے دن نہ ان کے لیے کوئی عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ ان کو کوئی اللہ تعالیٰ مدد پہنچے گا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ دنیا کے آخرت کے مقابلے دنیا کو ترجیح دیتے تھے، دنیا کو اپنا نصب العین بنا کے رکھا تھا، اپنا سب کچھ کیا کرتے تھے، دنیا ہی میں حاصل کر لینا چاہتے تھے نا۔ جیسے کہ یہود چاہتے تھے کہ ہر چیز جو ہے دنیا ہی میں ہمیں مل جائے، اور آخرت جو ہے ان کی نظر میں کوئی اہمیت نہیں رکھتی تھی۔ آج ہم مسلمانوں کا یہ حال ہے کہ ہم دنیا کو سب سے زیادہ ترجیح دیتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں دنیا میں یہ بھی حاصل ہو جائے، یہ بھی مل جائے، یہ بھی مل جائے، یہ بھی مل جائے، لیکن ہم آخرت کے لیے کتنا دعا کرتے ہیں، ہمیں اس کی پرواہ نہیں رہتی۔ تو ہمیں یہ بھی نہیں خیال آتا ہے کہ ہم آخرت میں جب موت کے وقت ہمارا کیا حشر ہوگا، موت کے وقت ہم کس کیفیت میں ہماری موت آئے گی، ہمارے پاس ایمان رہے گا بھی یا نہیں رہے گا یہ بھی ہمیں پتہ نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے ہمیں ایمان کی زیادہ خیر مانگنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت کی خیر عطا فرما، یا اللہ ہمیں دنیا سے زیادہ آخرت عطا فرما، اللہ تعالیٰ ہمیں قبر کے عذاب سے بچا، دوزخ کی آگ سے بچا، ایمان پر خاتمہ بالخیر نصیب فرما، اور یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، اور جب تک تو ہم سے راضی نہیں ہوگا تب تک ہمیں اس دنیا سے مت اٹھا، یہ دعا ہمیں مانگنی چاہیے۔ لیکن آج ہم کیا کر رہے ہیں، ہم دنیا کو زیادہ سے زیادہ مانگ رہے ہیں کہ اللہ ہمیں یہ بھی حاصل ہو جائے، وہ بھی مل جائے، یہ پریشانی دور ہو جائے، وہ پریشانی دور ہو جائے، ایسا ہو جائے، دنیا بھی مانگے، آپ دنیا
دنیا میں ہر چیز مانگے، دنیا بھی مانگے اور زیادہ سے زیادہ آخرت کو مانگا جائے، جو ہماری اصل زندگی ہے وہ ایسی زندگی ہے جہاں کہیں ختم نہیں ہونے والا، وہ ایسی زندگی کہ پوری زندگی جو ہے ہمیں وہیں رہنا ہے۔ اور یہ تو جو اللہ تعالیٰ نے دنیا جو بھیجا ہے یہ چند دن کی دنیا ہے، اور آزمائش کے لیے اللہ تعالیٰ آزمانا چاہتا ہے کہ کون ہمارے ارادے پر پختہ اترتا ہے، کون اللہ تعالیٰ نے راستہ کو بتا دیا کہ یہ سیدھا راستہ ہے اور یہ غلط راستہ ہے، تم جس راستے کو اپناؤ گے اسی کے مطابق تمہیں اجر ملے گا۔ اگر تم غلط راستوں کو اختیار کرو گے تمہیں عذاب ملے گا، اگر اچھے راستے کو اختیار کرو گے تو تمہیں جنت ملے گی۔ تو اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ دنیا سے زیادہ آخرت کو مانگے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو آزمائش کی جگہ بنائی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قرآن میں کہ ہم تم کو ضرور سے ضرور آزمائیں گے، خوف سے آزمائیں گے اور بیماریوں سے تکلیفوں سے ہم ضرور آزمائیں گے تمہیں، اور یہ اللہ کا وعدہ ہے، اور اللہ ضرور آزمائے گا، آزمائش لے گا کہ تم کتنا صبر کر سکتے ہو، تم کتنا ثابت قدم رہ سکتے ہو تکلیفوں میں، مصیبتوں میں، دین پر کتنا قائم رہ سکتے ہو۔ دنیاوی اس میں ہم کتنے پڑے ہوئے، کتنے جو ہے دنیا ہی ہم سوچتے ہیں کہ ہمیں کبھی مرنا ہی نہیں ہے، ہمیں اس چیز کا خیال ہی نہیں ہے، بس ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں یہ بھی مل جائے، فلاں بھی مل جائے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم دنیا سے زیادہ آخرت کو مانگے، دنیا بھی مانگے کہ اللہ ہمیں دنیا میں بھی کامیابی عطا فرما اور آخرت میں بھی کامیابی عطا فرما۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن میں یہ فرماتا ہے جو صرف دنیا کو ترجیح دیتے ہیں اور آخرت کو ترجیح نہیں دیتے، ان کے بارے میں یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے نہ ہلکا کیا جائے گا ان کو عذاب، اور نہ ان کو کوئی مدد نہیں ملے گی۔ وہ قیامت کے دن ہوگا، وہ عذاب میں جب مبتلا ہوں گے تو کون ان کی مدد کرے گا؟ کوئی نہیں مدد کرے گا، کیونکہ وہ دنیا کو زیادہ ترجیح دیا کرتے تھے۔ تو اسی لیے اس سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ اگر ہم یہ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، اور بے شک دی ہم نے موسیٰ کو کتاب، پے در پہ بھیجے اس کے پیچھے رسول، اور پے در پہ اللہ تعالیٰ نے اس کے پیچھے کیا کی؟ رسول بھیجے۔ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، پھر دیے ہم نے عیسیٰ مریم کے بیٹے کو معجزے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ مریم کے بیٹے کو اللہ تعالیٰ نے کیا دیے؟ معجزے دیے، سری، اور قوت دی اس کو روح پاک سے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو قوت دی روح پاک سے۔ فَأَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ، پھر بھلا کیا جب تمہارے پاس لایا کوئی رسول کہ وہ حکم جو نہ بھایا تمہارے جی کو، جب وہ توریت کا انکار کرتے تھے، جب وہ ان پر توریت آتی تھی تو اس کا انکار کرتے تھے، تو انہی کے بارے میں فرمایا گیا کہ یعنی کہ دنیا کے مقابلے میں یعنی کہ ایسا کرے، بعض احکام کو مانے اور بعض کو نہ مانے، تو اس لیے ایمان کا تجزیہ تو ممکن نہیں ہے۔ یعنی کہ اگر وہ لوگ ایسا کرتے تھے کہ جو چیز ان کو پسند آتی تھی ان چیزوں کو اختیار کرتے تھے، اس چیز کو مانتے تھے، اور جو چیز نہیں پسند آتی تھی اس کو چھوڑ دیتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر ہم شریعت کو پوری طریقے سے فالو نہیں کریں گے، جو چیز ہمیں آسان لگے گی وہ چیز ہم مانیں گے، اور جو چیز ہمیں آسان نہیں لگے گی اس چیز کو چھوڑ دیں گے، تو یہ جو ہے ایمان نہیں ہے، اس سے ہمیں ایمان میں کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا۔ تو یہ احکام جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہم پر احکامات نازل کیے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم پوری طریقے سے اس کو فالو کریں، اپنی زندگیوں میں لائے، اپنے بچوں کی زندگی میں لائے، لوگوں کی زندگی میں جو ہے درس و تدریس کا سلسلہ جاری رکھے، اور اپنے اندر تبدیلی پیدا کرے، اور یہ نہیں کہ ہم بعض چیزوں کو جو ہمارے لیے آسان ہوتی ہیں ان چیزوں کو ہمیں اختیار کریں اور بعض چیزوں کو ہم چھوڑ دیں۔ دیکھو، بعض احکام کے مطابق کچھ نفع نہیں دے سکتے، یعنی کہ کچھ چیزوں کو ہم شریعت کو فالو کر دیا، کہ مثلاً کہ ہم صرف نماز پڑھ رہے ہیں لیکن ہم بے حیائی کے کاموں میں ویسے ہی ملوث ہیں، ہم چوری ڈکیتی ساری چیزیں، ہم گناہ کے کام کر رہے ہیں، ہم زنا کر رہے ہیں، ہم بری بات فحش بات کر رہے ہیں، ساری چیزیں کر رہے ہیں، تو ہماری نماز ہمیں نفع نہیں دے سکتی۔ ہم جو قرآن پڑھتے ہیں اور ہم پھر بھی برائی کر رہے ہیں، ہم پھر بھی گناہ کر رہے ہیں، تو ہماری قرآن ہمیں فائدہ نہیں دے سکتی۔ تو اس وجہ سے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی میں جو ہم کر رہے ہیں تو اس چیزوں سے باز آ جائے اور اپنی زندگی کو مکمل طور پر شریعت کے مطابق اپنی زندگی گزارے۔ یعنی مفاد دنیاوی کو آخرت کے مقابلے میں قبول کیا، اور اس لیے کہ جن لوگوں سے عہد کیا تھا اس کو دنیا کے خیال سے نبھایا، اللہ کے جو احکام تھے
ان کی پرواہ نہ کی تو پھر اللہ کے یہاں ایسوں کو کون سفارش پر حمایت کر سکے گا؟ یعنی کہ جو دنیا کے خیال سے نبھایا کہ یہ سوچ کر وہ اپنے عہد نبھاتے رہے کہ دنیا ہمیں کیا کہے گی، اس وجہ سے ہم نماز پڑھتے رہے کہ لوگ ہمیں کیا کہیں گے کہ یہ نماز ہی تک نہیں پڑھتا. تو یہ لوگوں کو دکھانے کے لیے ہم کوئی اعمال کرتے ہیں تو وہ سارے اعمال کیا ہو جاتے ہیں؟ ہمارے ضائع ہو جاتے ہیں. تو صرف ہمیں کس کے لیے کرنا ہے؟ وہ اللہ کے لیے کرنا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ یہاں پر فرماتا ہے دیے ہم نے عیسیٰ کے مریم کے بیٹے کو معجزے شرعی. عیسیٰ مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام کے بیٹے کو اللہ تعالیٰ نے معجزہ دیا اور قوت دی اس کو روح پاک سے. اور موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کیا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کیا معجزے دیے تھے؟ نمبر 1، مردوں کو زندہ کرتے تھے، اللہ کے حکم سے کرتے تھے. اور جیسے کہ اندھے اور برس کے جو بیمار ہوتے تھے اس کو صحت یاب کر دیتے تھے، وہ بھی اللہ کے حکم سے کرتے تھے. وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو معجزہ دیا تھا. غیب کی خبریں بتانا یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کھلے معجزے تھے، یہ اللہ کی طرف سے تھے. اور روح القدس کہتے ہیں جبرائیل کو. جبرائیل علیہ السلام. روح القدس کسے کہتے ہیں؟ روح القدس جبرائیل علیہ السلام کو کہتے ہیں جو ہر وقت ان کے ساتھ رہتے تھے. کس کے ساتھ رہتے تھے؟ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رہتے تھے، جس کی برکت سے مردوں کو وہ زندہ کر دیتے تھے. جبرائیل علیہ السلام ان کے ساتھ رہتے تھے اور ان کو وہ بیمار کو برس میں جو مبتلا ہے، جو اندھے ہیں، جو کوڑ ہیں، ان کو اللہ کے حکم سے وہ ٹھیک کر دیتے تھے. جیسے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا کہا. یہاں پر وقالوا قلوبنا غلف، اور کہتے ہیں ہمارے دلوں پر غلاف ہے. بل لعنہم اللہ بکفرہم فقلیلا ما یؤمنون، بلکہ لعنت کی ہے اللہ نے ان کے کفر کے سبب. کس پر لعنت کی ہے؟ اللہ نے ان کے کفر کے سبب ان پر لعنت کی ہے، جو انہوں نے جھٹلایا، جو انہوں نے برا بھلا کہا آیتوں کو، اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت کی ہے. فقلیلا ما یؤمنون، سے بہت کم ایمان لاتے. پھر اللہ فرماتے ہیں بہت کم ہیں جو ایمان لاتے ہیں، جو مومن ہیں وہ بہت کم ہیں. تو یہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا کہا، جیسا کہ حضرت زکریا اور یحییٰ علیہ السلام کو قتل کیا. ان لوگوں نے یحییٰ علیہ السلام کو کیا کر دیا؟ قتل کر دیا. نبیوں کو بھی قتل کر دیا نعوذ باللہ. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا کہا یہودیوں نے، عیسیٰ علیہ السلام کو جھوٹا کہا. تو ان کے بارے میں ہے وَلَمَّا جَاءَهُمُ الْكِتَابُ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ، اور جب یہ پہنچی ان کے پاس کتاب اللہ کی طرف سے، جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے کتاب پہنچی، من عند اللہ مصدق لما معاہم، جو سچا بتاتی ہے اس کتاب کو جو ان کے پاس ہے. یعنی کہ جب اللہ کے حکم سے وہ کتاب پہنچی ان کے پاس جو سچا بتاتی ہے اس کتاب، وکان من قبل، یعنی کہ اس سے پہلے جو کتاب پہنچی وہ کیا تھی؟ وہ توریت تھی. جب وہ توریت پہنچی ان کے پاس تو انہوں نے کیا یہود اپنے کہتے ہیں کہ ہمارے دل غلاف کے اندر محفوظ ہے، اور اپنے دین کی کسی بات کو ہم اثر نہیں کرتی. ہم کسی کی چاپلوسی، سحر بیانی یا کرشمے اور دھوکے کی وجہ سے ہرگز اس کی مطابقت نہیں کرتے. وہ کہتے تھے کہ ہم کسی کی چاپلوسی کی وجہ سے ہم ہرگز اس کے مطابقت نہیں کرتے. حق تعالیٰ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کے بارے میں کہ وہ بالکل جھوٹے ہیں، بلکہ ان کے کفر کے باعث، یعنی کفر کے باعث اللہ نے ان کو ملعون قرار دیا اور اپنی رحمت سے دور کر دیا. یعنی کہ وہ جو انہوں نے انکار کیا، ان کتابوں کا انہوں نے انکار کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی رحمت سے دور کر دیا. وہ انکار کرنے والوں پر ہے. تو آج بھی اگر کوئی اس کتاب کا انکار کرے، اس کتاب پر شک کرے، اس کتاب کو جھوٹا سمجھے، تو آج بھی اس کے لیے یہ لاگو ہوتا ہے. بس اللہ نے ان کو ملعون اور اپنی رحمت سے دور کر دیا، اس لیے کسی طرح دین حق کو نہیں مانتے، اور بہت کم دولت ایمان سے مشرف ہوتے ہیں. ان کے بارے میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بہت لوگ ایمان مومن نہیں ہوتے، بہت کم لوگ ایمان والے ہوتے ہیں، اور بہت نصیبوں والوں کو ایمان ملتا ہے. الذین کفروا وکانوا من قبل یستفتحون علی الذین کفروا، بتاتی ہے اس کتاب کو جو ان کے پاس ہے، وہ جو ان کے پاس ہے اور پہلے سے فتح مانگتے تھے. علی الذین کفروا، کافروں پر. وہ کیا مانگتے تھے؟ وہ فتح مانگتے تھے، کامیابی مانگتے تھے کافروں پر. پھر جب فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين، پھر جب پہنچا ان کو جس کو پہچان رکھا تھا سو اس سے منکر ہوئے. یعنی کہ وہ
ایک دور تھا کہ وہ کس کے یہ ان کے پاس جو کتاب آئی ہے وہ قرآن ہے، اور جو کتاب ان کے پاس پہلے سے تھی وہ کیا تھی؟ وہ توریت تھی۔ تو قرآن کے اترنے سے پہلے جو ہے یہودی جو ہے کافروں سے مغلوب ہوتے تھے، مغلوب ہوتے تو جب وہ کافروں سے کیا ہو جاتے تھے؟ مغلوب ہوتے تھے، تو وہ خدا سے کیا کرتے تھے؟ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے تھے کہ ہم کو نبی آخر الزمان یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کتاب نازل ہوگی، اس وقت قرآن جو ہے نازل نہیں ہوئی تھی، تو ان کے طفل قرآن جب نہیں نازل ہوئی تھی تب ان کے طفل یہ دعا مانگتے تھے کہ جو آنے والی کتاب ہے ان مقدس کتاب کے طفل کافروں پر ہم پر غلبہ عطا فرما۔ تو جب حسن پیدا ہو گئے اور ساری نشانیاں جو ہے ظاہر ہو گئی، تو وہ کیا کیا؟ انہوں نے آپ کا بھی انکار کیا اور کتابوں کا بھی انکار کیا اور ملعون ہو گئے۔ اور جب پہنچا ان کو جس کو پہچان رکھا تھا سو ان سے منکر ہوئے، سو لعنت ہے اللہ کے منکروں پر۔ پھر اللہ انہی کے بارے میں فرما رہا ہے بئس ما اشتروا به انفسهم ان يكفروا بما انزل الله بغيا ان ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده۔ بری چیز ہے، پھر اللہ فرماتا ہے بری چیز ہے جس کے بدلے بیچا انہوں نے اپنے آپ کو۔ کتنی بری بات ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو کس چیز کے بدلے بیچ دیا، کہ آپ کو منکر ہوئے اس چیز کے جو اتاری اللہ نے اس ضد پر، کہ اتارے اللہ کہ اس ضد پر وہ اڑے رہے کہ ہم پر اتارے توریت، اور انہوں نے ان کی ضد پر جو توریت اتری پھر بھی وہ توریت سے منکر ہو گئے۔ اور اپنے فضل سے جس پر چاہے اپنے بندوں پر، اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے۔ تو یہ جو ہے مقدر والوں کو ایمان ملتا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان پر قائم رکھ اور موت بھی ہمیں ایمان پر عطا فرما، اور ہم اپنی زندگی کو جو ہے اپنی زندگی کے مقصد کو پہچانیں کہ اللہ نے ہمیں کس لیے بھیجا ہے، ہم کس مقصد سے آئے ہیں۔ ہماری دنیا میں صرف کھانے، گھومنے، رہنے اور عیش و آرام کر کے چلے جانے کا نام نہیں ہے، بلکہ ہم اس دنیا میں آئے ہیں محنت کرنے کے لیے۔ اللہ نے بڑی تھوڑی سی مختصر سی زندگی دی ہے، اور اس سے ہمیں چاہیے کہ اس مختصر سی زندگی میں اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کون کیا کام کر کے ہمارے پاس آتا ہے، اور کون میری آزمائشوں پر کتنا صبر کرتا ہے، اور کون جو ہے اس دین پر ثابت قدم رہتا ہے اور اپنی زندگی کو اللہ کے حکم کے مطابق بنا کر میرے پاس آتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کی قدر کریں۔ ہم بہت لغزشیں کرتے رہتے ہیں، بہت گناہ کرتے ہیں، ہم سب ہیں، ہم سارے ہیں، ہم جو بولتے ہیں کہتے ہیں ہم سب ویسے ہی ہیں، کیونکہ ہم ایک انسان ہیں، اور انسان سے گناہ سرزد ہو جاتے ہیں، کیونکہ شیطان ہمارے ساتھ جو ہے مسلط ہوتا ہے، اور شیطان سے ہمیں اللہ سے پناہ مانگنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان مردود سے حفاظت فرما۔ اور شیطان تو اس نے قسم کھائی ہے کہ جب تک وہ جہنم میں ایک ایک کو لے کے نہیں جائے گا تو وہ اس کو چین نہیں آئے گا۔ تو اس لیے ہمیں ہمیشہ اللہ سے مانگنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان مردود سے حفاظت فرما، اور اس کا قرآن کو سمجھ کر صرف سمجھے نہ بلکہ اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کرے، اور اللہ سے مانگے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آسان کر دے اپنی زندگی کو قرآن کے مطابق بنانا۔ آمین۔ السلام علیکم۔